دوستوں کی، ان اپنے کارکنوں کی، غیور کارکنوں کی، قائدین کی، ان کی جذبات دیکھ رہا تھا راستے میں اس گرمی میں کتنا پیارا سفر انہوں نے کیا اور کتنے شوق اور ذوق سے کیا۔ کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ مجھے چونکہ امیر نے کہا ہے تو اب اگر میں نہیں آیا تو کل یہ مجھے نوٹس بھیج دے گا، نہیں۔ ہر بندہ دل میں خوش تھا، ہر بندہ اپنے طور پر ایک مستی میں تھا۔ یقین کرے یہ عام طور پہ پارٹیوں میں نہیں ہوتا، ادھر تو پیسوں پہ لائے جاتے ہیں، ادھر تو مراعات دے کر بندہ آتا ہے، یہاں پر تو ہر کسی کو نظر آ رہا ہے کہ سامنے بہت سختیاں ہیں، سامنے تکلیف دہ حالات ہے، مسائب ہے، پھر بھی دل کھول کر کسی کے چہرے پر شکن تک نہیں آتا۔ وجہ کیا ہے؟ میں نے حضرت قبلہ بابا جی سے پوچھا، اس کی وجہ تو بتائے، تو آپ فرماتے تھے کہ ہاں اقبال نے وجہ بتا دیا ہے کہ یہ جبر و قہر نہیں، یہ عشق و مستی ہے، یہ جبر و قہر سے ممکن نہیں جہاں والی۔ اس لیے کہ امیر المجاہدین نے جو قوم کی مزاج ہے اس کو بدل ڈالا ہے، ورنہ ہمارے سامنے تو یہی حالات تھے۔ اب بھی اگر آپ دیکھیے اپنی ذات پر بات آتی ہے تو پتہ نہیں لوگ کہاں کہاں چلے جاتے ہیں۔ پھر روڈ بند کرنا بھی گناہ نہیں ہے، پھر اس کے لیے دلائل ڈھونڈنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر اس کے لیے کہتے ہیں ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، پھر وہ تشدد بھی نہیں ہے، پھر وہ سخت مزاجی بھی نہیں ہے، پھر وہ سیاست سے ہٹ کر دانشمندی جو دانشمند کہتے ہیں کہ آپ کو سیاست ہی نہیں آتی، پھر یہاں پر کسی کو یہ باتیں یاد ہی نہیں ہے، کیونکہ جب بات اپنے اوپر آ جاتی ہے یا بات اگر ملک کے اوپر آ جاتا ہے تو لوگ خوش ہوتے ہیں کہ فلاں صاحب نے یورپی یونین کو جواب دیا۔ تو میں نے کہا یہ جواب اسی وقت کہا تھا جب حضور کی عزت کی بات تھی۔ امیر المجاہدین کو یہ سمجھاتے رہے کہ اس امت کو، اس قوم کو حضور کی عزت و ناموس کا مسئلہ سمجھانا چاہتے ہیں، حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ سمجھانا چاہتے ہیں۔ اگر بندے کو یہ مسئلہ ہی نہ لگے، خدا کی قسم یہاں پر دل خون کی آنسو روتا ہے جب بندہ یہ حال دیکھتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے کتنے ہمارے اوپر احسانات ہیں، کس طرح میرے کریم آقا قیامت کے دن اپنے غلاموں کے لیے اللہ کے سامنے سجدہ فرمائیں گے، کس طرح میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت داد علی حجویری نے لکھا کہ حضور اگر معراج سے واپس آئی ہے، اللہ کریم جل جلالہ کی ازلی اور ابدی نعمتیں دیکھ کر کوئی بندہ واپس نہیں آتا، لیکن اگر حضور واپس اس امت کے پاس آئی ہے تو صرف اپنے امت کی خاطر آئے ہیں۔ اگر قیامت کے دن یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، جب باپ بھی آپ کو بھول جائے گا، جب آپ کو اپنی ماں بھی بھول جائے گا اور آپ کو کوئی یاد ہی نہیں رہے گا، دوست کو بھول جائیں گے، ہر کوئی ایک دوسرے سے ادھر جدا ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ نہیں مجھے اپنی فکر ہے، جب تمام انبیاء بھی نفسی کی صدا پکاریں گے، اسی وقت اگر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام یہ غلام اب بھی اس بات کو نہ سمجھے کہ اسی وقت کائنات میں ایک ہی ہستی ہے کہ جس کی زبان پر امتی کی صدائی ہوں گے، اور جب میدان حشر میں آپ تشریف لائیں گے اور آپ نے امت کو دیکھیں گے کہ آج تو میرے امت اپنے پسینے میں ڈوب چکی ہے اور ان کو تکلیف ہے اور رب لا یزال صفت جلال میں ہے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، تو اسی وقت میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سجدہ فرمائیں گے۔ جب آپ سجدہ کریں گے تو خود فرماتے ہیں میں ایسی محامد اور ثنا بیان کروں گا جو مجھ سے نہ پہلے کسی نے کی ہے نہ کریں گے، جب وہ محامد اور ثنا بیان کروں گا تو مجھے میرے رب لا یزال فرمائیں گے یا محمد ارفع رأسک وسل ذوقا وقل تسمع واشفع تشفع، اے میرے محبوب رخ انور اٹھائیے، جو مانگتے ہو عطا کیا جائے گا اور جو آپ کہتے ہو سنا جائے گا، اور یا رسول اللہ آپ امت کے حق میں پریشان ہیں، آپ اپنی امت کی شفاعت کیجئے، آپ کی امت کی شفاعت قبول ہوگی۔ یا رسول اللہ
میرے جد امجد فرماتے ہیں مرسلان کو ان کو نفسی نفسی گویا دی جب امت بطلب سرد مصطفیٰ. جب مرسلان سارے نفسی نفسی کہیں گے تو امت بطلب سرد مصطفیٰ، تو امت کے لیے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام میں نام میں ہوں گے. اور محمد امین تگتا ناریکڑا، محمد امین تگتا ناریکڑا ناس پگاڑت کو سرد مصطفیٰ. اے محمد امین پیاسوں کو بلاؤ میرے کریم آقا کوثر کنارے پر تشریف فرما. اس لیے میرے کریم آقا نے اس امت کے لیے اپنے رب کے حضور سجدہ کیا اور سجدہ فرمائیں گے اور اس امت کے لیے روئیں گے. آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. مگر آج اس امت کو حضور کی عزت و ناموس کی پرواہ نہیں، اپنی پیٹ کی پرواہ ہے. آج امت کو میرے کریم آقا کی ختم نبوت کا کوئی پرواہ نہیں. ہاں اپنی ذات پر بات آ جائے تو پھر پرواہ ہے. حضور کی عزت کے لیے روڈ بند ہو جائے، ہر کسی کے پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں. یہ روڈ بند ہوا، یہ راستہ یہ ہوا، وہ ہوا، ایمبولینس یہ ہوا، مریضوں کو یہ تکلیف ہوئی، 1600 کلومیٹر سفر ہوا، کسی کو یاد نہیں رہا. یہ روڈ بھی بند رہا، گھنٹوں گھنٹوں استقبال بھی ہوتے رہی. اور راستے میں اسی پچھلے ہفتے جنوبی پنجاب میں تھا، مجھے لوگوں نے بتایا کہ سرکاری طور پر ان کے لیے راستے جو ہے نا وہ پولیس والوں نے، سرکاری لوگوں نے راستے ان کے لیے صاف کیے. میں نے کہا عجیب سی ماحول ہے کہ جب ہم آ رہے تھے تو ہمارا جو استقبال تھا وہ تیزاب کے پانی سے ہو رہا تھا، ہمارا استقبال شیل سے ہو رہا تھا، ہمارا استقبال سیدھا اور اسٹریٹ فائرنگ سے ہو رہا تھا. ہم اپنے ساتھ شہداء کو لے کر چل رہے تھے، جنازے ہو رہے تھے، زخمیوں سے گاڑیاں بھری ہوئی تھی. اسپتال جانے کے لیے بھی وہ راضی نہیں تھے کہ اگر ان کو ہم اسپتال لے کے جاتے تو ادھر بھی گرفتار کر لیتے ہیں. لیکن یہاں پر ان کے لیے صفائیاں ہو رہی ہے کیونکہ ان کا مسئلہ اسلام نہیں ہے، ان کا مسئلہ حضور کی عزت و ناموس کی حفاظت نہیں ہے، ان کا مسئلہ اپنی ذاتی مفادات ہے. یہ تو قسمت کی بات ہے کہ کوئی اپنے پیٹ کے لیے نکلتا ہے، کوئی اپنی ذات کے لیے نکلتا ہے، اور لبیک والے خوش قسمت ہے کہ وہ مکین گنبد خضرا کے لیے نکلتے ہیں. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک. کیونکہ ہمیں پتہ ہے خواہ مہنگائی کتنا بھی ہو جائے لیکن پھر بھی گزارا ہو سکتا ہے. جب پیٹرول 50 روپے کا لیٹر تھا تب بھی لوگ ڈال رہے تھے بائکوں میں، گاڑیوں میں، اور لوگ چل پھر رہے تھے. اب 150 کا ہے تب بھی جو ہے نا وہ ہل چل ہے، وہ اتنی رش ہے ہر جگہ پہ. کسی نے یہ نہیں کہا میں یہ گاڑیاں کھڑی کر کے، حالانکہ تکلیف ہے ہر کسی کو ہے لیکن گزارا ہو سکتا ہے. اگر کوئی بندہ اپنے لیے مہینے میں 2 جوڑے 3 جوڑے وہ استعمال کرتا ہے تو اس کا ایک بار بھی گزارا ہو جاتا ہے، 10 پر بھی ہو جاتا ہے، 1 پر بھی ہو جاتا ہے. کوئی بندہ زیادہ کھائے تو نہ کھائے، ایک ٹائم کے کھانے پر بھی گزارا ہو جائے گا. اس لیے کہ امیر المجاہدین فرماتے تھے کہ یاد رکھیے یہ مسئلہ ایسا ہے اگر اس میں امت نے مداحنت کی اور اس میں امت پیچھے رہ گیا تو حضرت سعد بن ربیع کا وہ قول یاد رکھیے کہ جب آپ تشریف لے کے جا رہے تھے دنیا سے تو آپ نے اسی وقت فرمایا تھا اگر صحابہ میں سے ایک بھی اگر حضور کو تکلیف پہنچا اور تم میں سے ایک بھی زندہ تھے تو رب العزت اس ایک بندے سے بھی پوچھے گا کہ جب تو زندہ تھا تو حضور کو تکلیف کیوں پہنچی. پھر کوئی عذر نہیں ہوگا. تو پھر کروڑوں اربوں جب زندہ ہو پھر ان کے پاس اتنے وسائل اور طاقتیں ہوں اور میرے مصطفیٰ کریم کے عزت پر حملہ ہوتا رہے، میرے کریم آقا کے ناموس پر حملے ہوتے رہے، کیسے ہو سکتا ہے پھر ہم خاموش رہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہم نے کہا اس پر گزارا ہو جائے گا. انشاءاللہ اسلام آئے گا تو یہ بھی ختم ہو جائے گا، ظلم ہر طرف ختم ہو جائے گا، انصاف کا بول بالا ہوگا، غریب کو اس کے گھر پر اپنا حق ملے گا، ہر ظالم کا گریبان اسلام پکڑے گا، ہر مظلوم کے ساتھ ہوگا، مسلمانوں کی عزت ابرو کی حفاظت ہوگی. کوئی ایک توڑا آٹے کے لیے پھر ذلیل نہیں ہوگا. کوئی جو ہے نا پھر انشاءاللہ اسلام آئے گا تو 100 کی ریلیف کے لیے آپ کو قطاروں میں نہیں کھڑا کر دے گا. اسلام آئے گا تو پھر ایک کارڈ کے لیے آپ کی عورتوں کی جو ہے نا وہ استحصال نہیں کیا جائے گا. اسلام پھر عزت کے ساتھ ہی سب کچھ دے گا. لیکن میں یہ کہتا ہوں اگر اسی حال میں ہو پھر بھی گزارا ہو جاتا ہے. بندہ ایک ٹائم کا کھائے، نہ زیادہ کھائے نہ زیادہ پہنے، گزارا
آقا نے میرے مصطفیٰ کریم نے رخ انور پہن لیا، میرے کریم آقا ناراض ہو گئے اور میرے مصطفیٰ نے رخ انور پہن لیا، پھر کسی کا گزارا نہیں ہے، نہ اس دنیا میں ہے، نہ نزع کی حالت میں، نہ قبر میں، نہ بروز حشر، نہ پل صراط پہ، نہ میزان پہ۔ وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر حضور کی ضرورت نہ ہو؟ حضور کی ضرورت تو ہمیں ہر وقت ہے۔ وہ جہنم میں گیا جو تجھ سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، اور اللہ رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اس لیے آج ہمیں سمجھنا چاہیے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگے ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ جو حضور کے غلام ہیں وہ آج سمجھ جائے، جو آج حضور کے لیے میدان میں نکلے، آج حضور کے دین کا کام کرے، جو دین میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جس دین کے لیے اپنے پیٹ مبارک پر پتھر باندھے۔ آج اگر ہم صرف پاکستان کی بات کریں، دنیا کی نہ صرف پاکستان کی بات کریں، تو آج وہ نظام پاکستان کے ایک فیٹ جگہ پر بھی موجود نہیں ہے۔ اگر کدھر وہ نظام نافذ ہے تو آپ مجھے بتائیں۔ پورے پاکستان کی ہم صوبوں کی بات نہیں کرتے، ہم ضلعوں کی بات بھی نہیں کرتے، میں صرف ایک فیٹ جگہ کی بات کر رہا ہوں۔ مجھے بتایا کہ اگر حضور کا دین نافذ ہو تو کیا من حیث القوم مجرم نہیں ہے اس میں، کہ جس دین کے لیے میرے مصطفیٰ کریم کل سے پرسوں سے گرمی کی شدت ہے، تو لوگ جو ہے نا وہ ان کی وہ بدل چکے ہیں، اب اپنے لیے دھوپ کی جگہ وہ کیا کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کسی جگہ جا کے پنکھے کے نیچے، کسی جگہ جا کے ایسے میں بیٹھ جائے۔ 21 دن میرے مصطفیٰ کریم نے رمضان المبارک کے روزوں کی حالت میں پیادہ بدر تک سفر کیا اس دین کے لیے، اور صرف 305 بندے بے سر سامانی کی حالت میں ساتھ تھے، جن کے پاس لڑنے کے لیے تلواریں نہیں تھیں، صرف 8 تلواریں، 305 بندوں کے ساتھ 8 تلواریں تھیں، مگر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام چل دیے اس دین کے لیے۔ اور جب آپ بدر پر پہنچے، علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ میرے کریم آقا نے فرمایا تمام صحابہ کو سو جائیں، آپ بہت تک چکے ہیں، سو جائیں، لیکن میں نے اپنے کریم آقا کو دیکھا، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي تَحْتَ الشَّجَرَةِ وَيَبْكِي، حضور ساری رات درخت کے نیچے روتے رہے اور یہ دعائیں کرتے رہے کہ یا اللہ اگر اس جماعت نے شکست کھائی، اس جماعت نے یہ جو 305 پہ میں لے آیا تو پھر قیامت تک آپ کا نام لے گا کوئی نہیں رہے گا۔ اور پھر اس حال میں کہ میرے کریم آقا نے اتنے اپنے ہاتھ مبارک اٹھائے، اتنے دعائیں کی، اتنے ہاتھ اٹھائے کہ آپ کے کندھوں مبارک سے چادر نیچے گر گئی۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق تشریف لے آئے، وہ چادر آپ نے دوبارہ ڈال دی، اس طرح ہاتھ کر کے فرمایا یا رسول اللہ بس کیجئے، جو آپ کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ پورا ہو کے رہے گا۔ اس حال میں میرے مصطفیٰ دین کے خود صحابہ فرماتے ہیں کہ خلفت کے دن خود حضور میرے کریم آقا جو عرش مولا کے مہمان جو جسم ہوتا ہے، جو جسم مبارک عرش کا بھی مہمان، اس سے جسم مبارک پر میرے کریم آقا خود مٹی اٹھا کر باہر کر رہے تھے۔ حتی بارک تراب بیاض اقتئے، فرماتے ہیں کہ حضور کا جسم مبارک اتنا خوبصورت تھا، آپ کا جسم مبارک اتنا خوبصورت تھا کہ چاندی میں وہ چمک اور سفیدی نہیں تھی جو میرے کریم آقا کے جسم مبارک میں تھی، لیکن اس جسم مبارک کو مٹی نے اتنا چوما کہ میرے کریم آقا کے جسم مبارک کی وہ سفیدی غائب ہو گئی۔ آج وہ دین، وہ اسلام غریب الوطن ہے، کوئی اس نظام کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کوئی بندہ اس نظام کے لیے، جو بندے آ جاتے ہیں وہ تو دہشت گرد بن جاتے ہیں، وہ تو دہشت گرد بن جاتے ہیں، وہ تو غدار بن جاتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اس نظام کی بات کرے، لوگ کہتے ہیں یہ سیاسی ہو گیا، اب ان کا کام ہی کیا ہے۔ اس لیے اس ماحول میں خوش قسمت سے بولو، خدا کی قسم یہ انتخاب ہے، اور اس کے لیے خوشخبری میرے کریم آقا نے دی ہے کہ جب اسلام غریب الوطنی کی حالت میں آ جائے اور اسلام کو تمام لوگ اسلام کو اپنی پشت کرے اس نظام کو، تو پھر اسی وقت میرے کریم آقا نے فرمایا کہ یہ وہ پہلی والی حالت ہو گئی کہ بدأ الاسلام غریباً، اسلام آیا تب بھی ناشنا تھا، لوگ اس کو اپنانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ پھر
پھر اسلام اپنی طاقت سے پھیلا ہے، لیکن کریم آقا نے فرمایا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ، پھر ایک وقت آئے گا کہ پھر اسی حال پہ چلا جائے گا، پھر سے لوگ اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میرے کچہری میں یہ نظام ہو، کوئی اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ میرے عدالت اور میرے معاشی اقتصادی طور پر اسلام نافذ ہو، وہ اسلام سے دور بھاگیں گے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا اسی وقت جو اس مشن کے لیے میدان میں رہے فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، تو میں کریم آقا خود ان لوگوں کے لیے خوشخبری دیتا ہوں کہ یہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ یہ اس وقت اسلام کے ساتھ کھڑے ہیں۔